یہ جو ذکر کیا آپ کے بڑے بھائی صاحب نے 4 لڑکے تیار کیے تھے، وہ 4 لڑکے کون تھے اور آج کہاں ہیں، ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ غدیر کا موقع تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ساحل لدھیانوی نے کہا ہے کل اور آئیں گے مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے، کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے وقت اپنا برباد کرے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ گانے والے تو شاید ویسے ہی ہوں گے لیکن سننے والے چینج ہو گئے، اہل ذوق کم ہو گئے۔ چلتے 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 یوں ہی کوئی مل گیا تھا، یوں ہی کوئی مل گیا تھا، سرے راہ چلتے چلتے، سرے راہ چلتے چلتے۔ سر ہمارے دادا کہتے تھے اور ہمارے ابو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے، اور جیسے جھکتا وہی درخت ہے جس میں پھل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، وہ باتیں تیری چینل سے نوید فاروقی کا آداب۔ آج میں حاضر اپنی پوڈ کاسٹ سیریز جین ایکس ٹو جین زی کے سلسلے میں۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گروپ آف گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جنریشن زی کے گیسٹ ہیں آپ کے، اور جنریشن زی یعنی کہ ینگ جنریشن، یہ قوال برادرز ہیں آج کے دور کے، اور یہ مشعل لے کر چل رہے ہیں اپنے پرکھوں کی۔ یہ اپنا تعارف آپ ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گا ان کے بارے میں، یہ خود اپنا تعارف کرائیں گے۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ میر کارواں ہم تھے اور روح کارواں تم ہو، ہم تو آغاز تھے انجام تم ہو۔ یہ مشعل لے کر چل رہے ہیں قوال گھرانے۔ آئیے ملتے ہیں فیضان، ایاز اور سنی سے۔ ایاز نظامی قوال کا آداب، فیضان نظامی کا آداب، سنی نظامی کا آداب۔ جی ایاز، آپ سب سے بڑے بھائی موجود ہمارے اس محفل میں، اور آج کی محفل بڑی زبردست ہونے والی ہے، اور میں اس کے لیے بڑا ایکسائٹیڈ بھی ہوں کیونکہ مجھے شغف ہے قوالی سے، اور آج ہم اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہیں گے اس قوالی کے بارے میں، قوالی گھرانے کے بارے میں، اور قوالی ہے کیا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنے اس سفر پہ لے کر چلیں اور ہمیں شروع سے بتائیں آپ کون ہیں، اور آپ ینگ جنریشن قوال گھرانے کی نئی جنریشن سے ہیں، لیکن آپ کے آباء و اجداد کون تھے، آپ کا کیا تعلق ہے، اور آج کل کتنے گھرانے ہیں، اور قوالی کی ہسٹری کیا ہے، تاکہ ہمارے نوجوان نسلوں کو پتہ چلے قوالی ہوتی کیا ہے۔ پھر ہم آگے بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا، اور اتنی خوبصورت باتیں ہوئیں گی ہمارے درمیان، اور جو آپ کا سوال تھا میں اس پہ آؤں گا۔ ہمارے جو بزرگوں کا تعلق ہے وہ بیسکلی ہاپڑ گھرانے سے۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے سر کہ حضرت امیر خسرو نے سب سے پہلے 4 لڑکے تیار کیے۔ سب سے پہلے 4 لڑکے جو تیار کیے، ان 4 لڑکوں سے کچھ بچوں کی پارٹیوں کو تشکیل کروایا، ان بچوں سے سکھوایا۔ تو جو ان 4 لڑکوں میں سب سے بڑے تھے میاں محمد احمد خان صاحب،
ان کے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے. وہ ہاپڑ گھرانے کے تھے. ہاپڑ بیسکلی دہلی سے 50 سے 60 کلومیٹر دور ہوگا. وہ ہمارا گاؤں کہہ لیں ہمارے بزرگوں کا پرکھوں کا, وہاں سے ہمارا تعلق ہے. اور تقریباً 700-750 سال پرانا یہ خاندان ہے ہمارا, جو درگاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہماری وابستگی ہے ہماری وہاں سے. وہ دور حاضر میں جو بھی قوالی چل رہی ہے آپ کے علم میں ہے, لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے ایاز, بلکہ فیضان آپ بتائیے کہ یہ جو ذکر کیا آپ کے بڑے بھائی صاحب نے 4 لڑکے تیار کیے تھے, وہ 4 لڑکے کون تھے اور آج کہاں ہیں, ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ سر 4 لڑکے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیے. ان چاروں کے نام تھے, سب سے بڑے جو تھے میاں محمد احمد اور امیر بھیدی, محمد حسن اور جگری قوال. تو حضرت امیر خسرو کے دور میں بادشاہ تھے علاء الدین خلجی, چاہیے, اور وہ دونوں ایک ہی مرشد کے, ایک ہی پیر کے مرید تھے, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء, جہاں سے ہماری وابستگی ہے. تو جب علاء الدین خلجی نے 4 لڑکوں کو سنا تو انہیں دنیا کا پہلا قوال گھرانہ قرار دے دیا. ان چاروں کو, ان 4 لڑکوں کو. یہ کیا بھائی تھے, الگ الگ تھے؟ یہ سب الگ الگ تھے جو حضرت امیر خسرو کے پاس قرآن و حدیث کی تعلیم لینے آتے تھے. اوکے, اسٹوڈنٹس. جی اسٹوڈنٹس تھے. لیکن اس دور میں نائک گوپال, جنہوں نے چیلنج کیا تھا کہ مجھ سا گائک نہ ہوا نہ ہوگا, حضرت امیر خسرو نے انہیں سمجھایا کہ ایسا مت کہیں, لیکن وہ اپنی بات پر بضد رہے. تو پھر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کچھ عرصے کے بعد آنے کو کہا, اور ان لڑکوں میں سے 4 لڑکوں کا انتخاب کیا, اور ان 4 لڑکوں کو قوالی کے اسرار و رموز اس طرح سکھائے کہ جب نائک گوپال واپس آیا تو ان کا مقابلہ کرتے ہوئے شرمایا, اور حضرت امیر خسرو کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا اور ان کے شاگردوں کا شاگرد ہوا. اور ان 4 لڑکوں میں جو سب سے بڑے تھے میاں محمد احمد قوال, جن کا تعلق ہاپڑ سے تھا, ان سے, ان کے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے. اور پھر حضرت امیر خسرو نے ان 4 لڑکوں سے کچھ بچوں کو سکھوایا. دور حاضر کے قوال یہ بات سچ نہیں بتاتے, کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی ویلیو گر رہی ہے اس بات میں. لیکن ہم کیونکہ اس گھرانے سے, تو ہم آپ کے سامنے. جو ہاپڑ گھرانے کا جو یہ بتا رہے ہیں, تو ایاز یہ جو ہاپڑ گھرانے سے آپ نے کا تعلق تھا, تو کون کے آباء و اجداد میں کیا چین ملتی ہے جا کر, کون تھے جو آپ کے پردادا ہوں گے یا پردادا کے بھی والد ہوں گے, تو نام پتہ ہے کوئی جو جہاں سے؟ جی سر, ویسے تو میاں محمد احمد خان صاحب ہمارے جد اعلیٰ تھے. جد اعلیٰ, ہاں جی. ان کے بعد جو ہمارے خاندان میں مشہور گائک رہے استاد شاہ جی خان صاحب مراد خان صاحب, ان کا کئی کتابوں میں ذکر بھی ہے. ایون کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو علم نہیں ہے ان کتابوں کا. ایک کتاب ہے معدن الموسیقی, اور ایک کتاب کا نام ہے سرمایہ عشرت. معدن موسیقی اور معدن الموسیقی, سرمایہ عشرت. جی سرمایہ عشرت. ان 2 کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے, اور یہ تقریباً میرے حساب سے 250 سال سے بھی زیادہ پرانی کتابیں ہیں, لیکن یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے سیو رکھی, ابھی تک موجود ہیں ہمارے پاس. تھوڑی سی خستہ حالت میں ہے لیکن موجود ہے ہمارے پاس. 250 سال سے زیادہ پرانی کتاب. آپ مجھے ان کتابوں کی تصویریں بھیجیے گا, میں یہاں پر اپنی اس میں دکھانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی, تو یہ مجھے بتائیے ایاز کہ قوالی ہوتی کیا ہے, قوالی مطلب کیا قوالی؟ سر قوالی کا بیسکلی جو مطلب ہے قول کو بیان کرنے والا. قول کیا؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے, غدیر کا موقع تھا,
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور یہ قوالی، یہ قول حضرت امیر خسرو نے سما کے لیے رائج کیا، اس کو راگ میں قوالی کے لیے. آج بھی جو خانقاہی قوالی یا روایتی قوالی اسٹارٹ ہوتی ہے وہ اسی قول سے کی جاتی، من کنتو مولا. یہ قوالی وہاں سے چلی. اور اس کے بعد حضرت امیر خسرو تو خیر بہت بات کے تھے، ان سے پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسلام پھیلانے کے لیے نکلے وہ اللہ کی راہ میں، تو ہندوستان میں انہوں نے دیکھا کہ بہت لوگ پتھروں کے بتوں کو پوج رہے ہیں اور اس طرح سے بھجن کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ قوالی کی. اس وقت ایک تارہ ہوتا تھا، اس وقت اتنا وہ نہیں ہوتا. موسیقی کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو اس طرف راغب کیا کہ اللہ ایک ہے، اس طرف آئیں. وہ قوالی انہوں نے شروع کی، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، وہ تو قوال تھے نہیں. انہوں نے اسلام پھیلایا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان کیا. وہاں سے قوالی شروع ہوئی. اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ بزرگوں تک آئی، حضرت نظام الدین اولیاء تک، حضرت امیر خسرو تک. لیکن جب تک کوئی قوال نہیں تھا، قوال کہاں سے شروع ہوئے؟ جب حضرت امیر خسرو نے ان 4 لڑکوں کو ٹرین کیا. کیا بات. سنی کیسے ہو بھائی؟ اللہ کا شکر. مزے میں ہو؟ جی یار آپ کے بھائی نے بڑی اچھی بات کی، اور اچھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی اردو بڑی زبردست ہے. جی. انہوں نے ایک لفظ یوز کیا، اسفر و رموز. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسفر و رموز ہمیں مطلب میں آپ کا امتحان نہیں دے رہا، میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں، تھوڑا سا آگاہی دیں، تھوڑی اردو کی بھی ٹیچنگ ہو جائے. طور طریقے، جیسے طور طریقے. بھائی نے ہیلپ کی آپ کی ہیں. جی چلیں اچھی بات ہے، اسی طریقے سے ہم سیکھتے ہیں طور طریقے. خیر یہ تو میں مذاقاً عذرائے مذاق آپ سے پوچھا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی اور آپ کے بھائیوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کیا آپ کا اسٹائل، ہیئر اسٹائل کا بہت آپ کو وہ ہے؟ نہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے. تھوڑا بہت ہے فیشن کے حساب سے. فیشن، اچھا. تو کوئی اسٹائل رکھا ہوا ہے آپ نے؟ کوئی بس ایسی کسی کو کاپی کرتے، شاہ رخ خان یا کوئی؟ نہیں، کسی کو نہیں. اچھا نہیں، تو پھر اسٹائل، ہیئر اسٹائل آپ کا اپنا ہے؟ بس ایسی اچھا ہو جاتے. اچھا ایسی ہو جائے. صحیح ہے. تو آپ یہ بتائیے قوالی میں آپ بھائیوں کے ساتھ آپ کا کیا رول ہوتا ہے؟ میں طبلہ پلے کرتا ہوں اور لیڈ کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی لیڈ کرواتے. آپ ہمارے ویورز کو بتائیں، سمجھے مجھے بالکل نہیں آتا، اور اس طرح سے بتائیں کہ لیڈ کیا ہوتا ہے. لیڈ جیسے یہ ہوتا ہے کہ طبلہ پلے کرتا ہوں اور لیڈ کرتا ہوں. ایاز بھائی جو ہے پروگرام میں کہتے ہیں کہ جو ہے آپ لیڈ کریں، تو میں مصرع بولتا ہوں تو پھر سب میرے پیچھے چلتے ہیں. اچھا ایاز آپ بھی تھوڑا مجھے اس میں پٹ ان کریں، کیونکہ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے. ہم سب دیکھتے ہیں قوالی، ہم نے نصرت فتح علی خان اور جو قوالوں کو دیکھا، تو اس میں اسی طریقے سے جیسے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک قوال ہوتا ہے مین. نصرت فتح علی خان صاحب کی بات اس وجہ سے میں نے کی کہ ان کے ساتھ جو لیڈ کرتا تھا وہ بندہ، مجھے نہیں پتا وہ حیات ہے کدھر گیا، لیکن وہ اس کی آواز بڑی پتلی سی اور زبردست سی ہوتی تھی، اور وہ شاید کبھی کبھی تو خان صاحب سے بھی اوپر چلا جاتا تھا کھینچنے میں. وہ شاید آپ لوگ کو ذہن میں آ رہا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہوتا ہے قوالی کا یہ سیٹ اپ میں کہ جی ایک مین قوال دوسرے قوال کو کہتا ہے کہ لیڈ کرو، کہ کیا خود آٹو پہ ہوتا ہے یا کوئی سنکرونائزڈ ہے یا ریہرسل ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ؟ سر یہ ریہرسل کے دوران کچھ ہوتا ہے کہ سیٹنگ بن جاتی ہے. اب جیسے ریگولر قوالی کر رہے ہیں تو وہ بھی ریہرسل ہے، تو اس میں آہستہ آہستہ رینج بن جاتی جو تو جب آپ کا دل کرتا ہے، جب آپ کو روحانی سکون مل رہا ہوتا ہے، آپ پرفارم کر رہے ہیں، تو آپ کو خود اوپر ہائی نوٹس لگانے کا دل چاہتا ہے، آپ لگا لیتے ہیں. یہ کہہ لیں کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے یا پھر وہ. زبردست، کیا بات ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں کوئی نمونہ پیش کر کے دکھائیں آپ دونوں، جس میں آپ ان کو دیں گے لیڈ اور ہم سننا چاہیں گے. نا
اپنی چھپ واہ اپنی چھب بنائی کے میں تو پی کے پاس گئی اپنی واہ ہاں اپنی چھب بنائی کے میں تو پی کے پاس گئی. جب چھب دیکھی پی ہو کی میں تو اپنی بھول گئی چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملئی کے چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملئی کے چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملئی کے چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا رے سیاں نے منہ سے نینا بالم رے منہ سے مورے سیاں نے منہ سے نینا بالم رے منہ سے مورے سیاں نے منہ سے نینا ملئی کے. واہ فیضان آپ بتائیے مجھے کہ یہ اس میں جو قوالی ہوتی ہے خاص طور پہ قوالی کے اندر ہی یہ ہم نوا کیا چیز ہے، اور اس میں یہ جو ہم نواؤں کا خاص ایک تالی بجانے کا اسٹائل ہوتا ہے. نارملی تو تالی یوں بجا دی جاتی ہے لیکن یہ لوگ ایسے کر کے بجاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اور یہ ایک ٹریڈیشن ہی ہے ایک طرح سے اور ایک اہتمام ہوتا ہے، تو اس کی کیا اس کی وہ ہے لاجک بیہائنڈ؟ سر ہم نوا کا مطلب یہ کہ قوالی ٹیم ورک ہے. جیسے کرکٹ ہوتا ہے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں جی اور اس میں ایک ایکسٹرا ہوتا ہے جو آل راؤنڈر ہوتا ہے، ایسی قوالی ہے. اوکے اس میں قوال کوئی بھی گروپ لیڈر طبلے والے کے یا ڈھولک والے کے ساتھ یا کلیپنگ والے کے ساتھ یا ان کے بغیر نہیں گا سکتے. کوئی 2-4 آدمی بھی لوگ کم ہوتے ہیں تو قوالی نہیں ہوتی. لیکن یہ مین لیکن یہ اس میں جو ہے یہ تالیوں کا کیا ہے کانسیپٹ؟ سر تالیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک لے دی جاتی ہے. اگر بھرپور کلیپنگ آئے لے ہوگی تو پرفارم پہ زور ہوگا، وہ قوال جتنا زوردار پرفارمنس کریں گے اتنی انہیں پذیرائی ملے گی. تو تالی بھی ضروری ہوتی ہے قوالی میں. اب اگر آپ صرف طبلہ یا ڈھولک پہ قوالی کریں تو قوالی کا مزہ نہیں آئے گا، پھر وہ ایک غزل کا انداز ہو جائے گا. اچھا تو یہ تالی بجانے کا کوئی خاص ٹریننگ ہوتی ہے اس کی بھی؟ سر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. ویسے تو ہم لوگ خاندانی ہیں، ہمارے بلڈ میں شامل ہے. ہمارے یہاں کی جو نسلیں ہیں وہ خود بخود ٹرین ہو جاتی ہیں، وہ تو ظاہر سی کیونکہ بات ہے، جب دیکھ وہ دیکھ کے ہو جاتی ہیں. 4-5 سال کے ہوتے بچے تو ہارمونیم پہ جیسے جھپٹنا مارتے ہیں یا طبلے پہ انہیں خود بخود شوق ہوتا ہے. اور جیسے ابھی سنی نے عرض کیا تھا کہ جو ہے قوالی میں لیڈنگ یہ کرتے ہیں، تو یہ یا میں لیڈنگ نہیں کرتے ہیں بلکہ ایاز بھائی ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہم سے لیڈ کرواتے ہیں. ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ کہتے کہ تم بھی آگے بڑھو. ہم خود سے کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. اور یہ جب ہمیں حکم دیتے ہیں کہ بھائی آپ بھی کوئی مصرع لگائیں، کوئی گرہ لگائیں یا کوئی شعر لگائیں، تو یہ ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تاکہ میرے چھوٹے بھائی بھی آگے تو یہ بڑھیں. جو آپ لوگ کہتے ہیں گرہ لگائیں یا لیڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں، کوئی اشارہ ہوتا ہے اس میں؟ سر اس میں یا بس آنکھوں کا اشارہ ہوتا ہے یا پھر آٹو پہ ہوتا ہے وہ سارا؟ سر یہ وہ کہتے ہیں نا کہ مائنڈ مل جاتے ہیں تو پھر آپ خود سمجھ جاتے خود ہیں. سمجھ جاتے ہیں. خود سمجھ نہیں مطلب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی سنی نے کرنا ہے یا فیضان نے کرنا ہے؟ سر یہ کبھی کبھار ڈیمو بھی دینا پڑتا ہے کہ ہاں. مطلب یوں ڈیمو دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، یوں کر دیا اشارہ، اچھا وہ نہیں ہے تو وہ خود سمجھ جاتے ہیں. ہم اپنی کیفیت میں لگے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی کیفیت تاری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کیفیت تاری نہیں ہوتی. آپ لوگوں کو بھی جی ہم لوگوں پہ بھی وجد ہوتا ہے لیکن ہم اس کیفیت کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں. ہمارے یہاں جیسے
میں سمجھتا ہوں قوالی اتنا مقدس چیز ہے، جس طریقے سے نعت خوانی ہوتی ہے یا قرآن خوانی ہوتی ہے، اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، چاندنیاں بچتی ہیں، آپ ٹوپی شلوار قمیض خواتین دوپٹے میں جاتی ہیں، اسی طریقے سے قوالی جیسے آپ لوگوں نے اس وقت ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اور شلوار قمیض پہنا ہوا ہے، یہ ایک قوالی کا ایک تقدس ہے اور ایک ٹریڈیشن ہے جو کہ بڑا زبردست ہے. آپ لوگوں کے یہاں میں نے ایونٹس پہ دیکھا، شادی وغیرہ کے فنکشن میں نہیں، جو آپ لوگوں کے خاندانی جو ٹریبیوٹس ہوتے ہیں یا فنکشن ہوتے ہیں اس میں بڑا رسم و روایت کا خیال رکھا جاتا ہے اور بڑے اس سے لوگ آتے ہیں اور نذرانے پیش کرتے ہیں اور چومتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے مجھے. سر اصل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں بڑے ادب و آداب ہیں. جی جیسا آپ فرما رہے تھے کہ قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اس میں لوگ باوضو ہوتے ہیں. باوضو اس لیے ہوتے ہیں کہ کس وقت قبولیت کا وقت ہو اور آپ کی جو دل کی بات ہے وہ پہنچ جائے. اسی طرح قوالی ہے، اس میں بھی آپ کا باوضو رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں آپ بزرگان دین کے کلام جو ہوتے ہیں وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اب سر کہتے ہیں کہ ہمیں تو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون کس روپ میں کس رنگ میں بیٹھا ہوا ہے محفل میں، صحیح بات. کس پہ کیا وجہ طاری ہوا ہے کس وقت، اس بات کا ہم آئیڈیا نہیں لگا سکتے. لیکن کہتے ہیں قوالوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، وہ کرتے کرتے محفلیں کرتے کرتے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان پہ وجہ طاری ہے. اب ہر کسی کی اپنی کیفیت کا ایک انداز ہوتا ہے، جیسے محبت ظاہر کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس طرح کیفیت کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. ہم پہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہم سنبھال کے رکھتے ہیں. اگر ہم سے بہت زیادہ حد سے برداشت نہیں ہوتی، حد سے باہر ہو جاتی ہے تو ہم رو پڑتے ہیں. لیکن جو دیگر حضرات ہیں وہ کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو وہ جھوم اٹھتا ہے محفل، وہ کیفیت کا انداز ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں باوضو رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بہت ادب و آداب ہوتے ہیں، بہت خیال رکھا جاتا ہے ان چیزوں کا. بہت اچھی بات ہے. اچھا آپ جیسے کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ ماشاء اللہ سے ہماری جو پوڈ کاسٹ سیریز ہے جین ایکس ٹو جین زی، اور یہ وہ سلسلہ ہے جنریشن، یعنی کہ جو آج سے ہماری جنریشن جو کہ آج کل 30 40 50 60 سال کی عمر میں ہیں لوگ، اور آپ کی جنریشن جو کہ جنریشن زی ہے. تو آپ لوگ جب کس طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں ینگ جنریشن آف قوال، یعنی کہ آپ تینوں بھائی جنریشن زی میں ہی آتے ہیں، تو اپنے والدین یا اپنے پرکھوں کے جب یا دادا آپ کے جب رہے ہوں گے ان کے ساتھ قوالی میں یا مائنڈ سیٹ میں آج کی دور جدید کی قوالی یا ٹریڈیشنل قوالی یا گائکی میں کس طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں آپ لوگ؟ سر کہتے ہیں کہ خدا جانے کہاں سے جلوے جانا کہاں تک ہے، خدا جانے کہاں سے جلوے جانا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. واہ، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں نظر جس کی جہاں تک. یہ تجربے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ ہمارے دادا فرماتے تھے، استاد رئیس احمد خان نظامی کہتے تھے بیٹا ریاضت میں عبادت ہے، ریاضت میں عبادت ہے. اب ریاضت ہر طریقے کی ہو سکتی ہے، لیکن عبادت قبول کرنے والا وہ ہے تو وہ جس کو چاہے نواز دے. آج کل دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن دور حاضر میں قوال جو ہیں ہر کوئی قوال بنے جا رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پان کھا لیں، قوال، پان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قوالی کو لے کے چلنا ہمیں بھی آئیڈیا ہوتا ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا آپ سے، محفل میں بیٹھے ہوئے کون کس روپ میں آ رہا ہے، کس رنگ میں ہے، کیفیت وجہ طاری ہو رہی، ہم دور سے دیکھ کے پہچان دیتے ہیں. اب اس پہ ہی ہمیں قائم رہنا ہے تاکہ وہ کیفیت کا تسلسل برقرار رہے، ورنہ وہ تسلسل ٹوٹ جائے گا. تسلسل ٹوٹ گیا تو کیفیت کا مزہ نہیں ہے، نہ قوالی کا مزہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیضان آپ جواب دیجئے کہ قوالی آج سے 30 سال پہلے جب آپ کے والد صاحب قوال تھے، 20 سال پہلے، یا آج سے 40 سال پہلے جب آپ کے دادا قوال تھے، یا آج سے 60 سال پہلے جب آپ کے پردادا ہوں گے میرے خیال سے، اور آج آپ لوگ، کوئی فرق آیا
سر بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. آپ بتائیے، پھر آپ بتائیے گا. جی جی جی. سر فرق تو بہت زیادہ آیا ہے، کیونکہ ہمارے دادا اور والد صاحب کے دور میں سننے والے لوگ بھی اچھے تھے. قوالی روایتی سنا کرتے تھے، وہ روایتی اور خاندانی قوالی. ساحل لدھیانوی نے کہا ہے کل اور آئیں گے مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے. کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے وقت اپنا برباد کرے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ گانے والے تو شاید ویسے ہی ہوں گے، لیکن سننے والے چینج ہو گئے، اہل ذوق کم ہو گئے. سر ویسی بات نہیں ہے، وہ بھی ہیں ذوق والے لوگ، شوق والے لوگ کم ہیں، کم رہ گئے. اب اس دور میں جو قوالی کی جاتی تھی 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، اس پہ جب تکراریں چلتی تھی ایک ہی مصرے کی تکرار چلتی تھی. جیسا ہمارا مشہور کلام ہے توم تنانا، آپ نے سنا ہوگا. جی کافی قوال حضرات پڑھتے ہیں، وہ کاپی کرتے ہیں. ذرا بتائیں کہ آپ کا کلام ہے، مطلب اس میں تھوڑا سا. سر ہمارے دادا پڑھتے تھے. جی، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. اور ہمارے بڑے دادا کا لکھا ہوا کلام ہے. اچھا. خاطر دہلوی ان کا لقب تھا. اوکے. انہوں نے لکھا تھا اس کلام کو اور ترانے کے ساتھ پیش کیا تھا. ہمارے دادا پڑھتے تھے، استاد رئیس احمد خان نظامی قوال، راگ درباری میں ہے، ترانے کے ساتھ پڑھتے تھے. اور کچھ اشعار انہوں نے موقع کی مناسبت سے، جیسا میں عرض کر رہا تھا پہلے آپ سے، موقع کی مناسبت سے کچھ اشعار حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے اٹھائیں. ارشاد ہو جائے گا. جی جی سر، وہ کلام راگ درباری میں ہے، وہ پیش کر رہا ہوں. خشک تارو خشک چوبو خشک پوست از کجا می آیدی آواز دوستم تنانانا توم تنانانا توم تنانانا ہم توم تنانانا توم. واہ ماشاء اللہ، زبردست. بہت شکریہ. سنی آپ بتائیے آپ کی عمر کیا ہے؟ 23. 23 سال، ماشاء اللہ. اور آپ کب سے آپ اسٹارٹ کیا آپ نے؟ میں نے 9 یا 10 سال کی عمر سے ریدھم اسٹارٹ کیا تھا. ریدھم تو بچپن سے ہی بجا رہا تھا، مگر مستقل جو ریگولرلی وہ 9-10 سال کی عمر سے. اوکے، زبردست. فیضان آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا؟ سر میں نے بھی تقریباً 7 سال کی عمر سے اسٹارٹ کیا. پہلے میں بھی ریدھم بجاتا تھا، اس کے بعد ہارمونیم پلیئر بن گئے، مطلب ترقی ہو گئی تھوڑی. اچھا. اور آپ نے تو بڑی ینگ ایج سے اسٹارٹ کیا. جی سر مجھے تقریباً اب یہ کام کرتے ہوئے 28 سال ہو گئے. 33 سال آپ کی عمر ہے اور 28 سال، ماشاء اللہ. جی اٹس اے گریٹ اچیومنٹ، زبردست. یہ تو سلام کرنے والی بات ہے کہ آپ نے اتنی ینگ ایج سے ماشاء اللہ سے اس کو فن کو اپنایا اور اتنی لگن سے 28 سال. تو آپ بتائیں 28 سال مطلب کیا کیا آپ نے؟ 5 سال کی عمر میں کیسے شروع کیا؟
شروعات کیسے ہوئی؟ سر شروعات ایسی ہوئی کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں راگ زلف سب سے پہلے اس میں ترانہ سکھایا، جو کہ 10 ماترے میں تھا. بہت مشکل تال ہوتی ہے، اور اتنی کم عمر میں یہ سب بزرگوں کی وجہ ہے. میں اپنی کیا بڑائی کروں، انہوں نے سکھایا تو میں نے کیچ کر لیا، سکھاتے رہے. 5 سال کی عمر میں راگ زلف پیش کیا ترانے میں، اور ہمارے بڑے دادا کا چہلم تھا، اس میں مختصر ہمارے جو برادری کے بڑے آئے ہوئے تھے ان کے سامنے بیٹھ کے پیش کیا تھا، حوصلہ افزائی کی. اس کے بعد سے لے کے اب تک ہم اس کام کو لے کے چل رہے ہیں. میں تو اپنے لیے یہ کہوں گا کہ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں کہ نظام میں قدہ بگڑا ہوا ہے اس قدر ساقی، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا. واہ. مجھے تو وہ یاد آ گیا اس کا، یہ ہے میں قدا یہاں رند ہے یہاں سب کا ساقی امام ہے. جی تو وہ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیے. جی، میں بچپن سے ہی اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت رہا ہوں. قوالی میں، پی ٹی وی میں، ادھر ادھر دوسری جو چینلس ہیں ان پہ ہمارا جانا آنا رہا ہے. ریکارڈنگز میں ساتھ رہے، پروگرامز میں ساتھ رہے. بلکہ میں بی کام پارٹ 1 کے پیپر دے رہا تھا تو 2006 کی بات ہے، تو ہمارا یورپ جانا ہو گیا تھا. تو پڑھائی وڑھائی ساری دھری کی دھری رہ گئی. وہاں پہ جا کے ناروے، ڈینمارک وغیرہ ابو کے ساتھ پرفارم کیا. اوسلو میلہ میں بھی پرفارم کیا تھا 2006 میں. اس کے بعد سے بس یہ اسی میں لگ گئے، پڑھائی وڑھائی سب رہ گئی. اور ابو کو شروع سے میں کاپی کرتا ہوں، ان سے ہی سیکھا. فارسی بھی ان سے سیکھ رہا ہوں. اچھا، جی. ابھی فارسی پوری نہیں آتی آپ کو؟ سر کوئی بھی کام کسی کو کبھی بھی پورا نہیں آتا. چلیں ہمیں فارسی میں کچھ کلام سنائیں، گا کے نہیں ویسے ہی پڑھ کے سنائیں. اچھا اچھا. نمی دانم چه منزل بود شب جائے که من بودم، بہر سو رق سے بسمل بود شب جائے که من بودم، پری پیکر نگار سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے که من بودم، رقیبہ گوش بر آواز او در ناز من ترسا، سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے که من بودم، واہ. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. حضرت امیر خسرو کا کلام ہے. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بود. کیا بات. فارسی اتنی خوبصورت زبان ہے، مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جو کہتے ہیں نا اس کی جو تاثیر ہے بولنے کی اتنی شیریں ہے جی جی. اور اتنی زبردست ہے. اور مجھے ایک مطلب میری تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ایک شعر عرض پیش خدمت ہے فارسی میں. وہ اس طرح سے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں: حسن یوسف دم عیسیٰ آنچا خوبا ہما دارن، حسن یوسف دم عیسیٰ آنچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری. حضور صاحب کے وہ جو سب کے جو خوبیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈالی. ابھی جو آپ نے کلام پڑھا اس کا اردو ترجمہ بتائیں گے آپ؟ آگے یاد ہے؟ سر مقطع بتا دیتے. ہاں مقطع بتا دیجیے. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. کہ خسرو فرماتے ہیں کہ خدا خود میر مجلس، آج کی مجلس میں خدا خود اترا ہوا ہے. میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، یہ لا مکان کا مقام. واو. کیونکہ محمد شم میں محفل بود، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی محفل میں کی شمع ہے. محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بود. واہ شب جا. زبردست. مجھے یہ بتائیں فیضان کہ آپ لوگ آبویسلی آپ کے جو پیرنٹس تھے پرانے زمانے میں تھے، آپ نے شاید وہ زمانہ نہیں دیکھا ہوگا جب موبائل فون نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو آپ لوگ سوشل میڈیا کا، کیونکہ آپ جنریشن زی کے ہیں، دنیا استعمال کرتی ہے آج کل، تو ردی پیپر والے کے بعد بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو آپ لوگ بھی یوز کرتے ہیں سارا سوشل میڈیا؟ جی جی بالکل کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں اس میں آپ لوگ کتنے ایکٹیو ہیں؟ آپ لوگوں کا سوشل پیجز ہیں؟ جی سر ہمارا پیج ہی سے ایاز نظامی قوال کے نام سے ہے. اور دوسری بات آپ جو پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس دور میں ہم کیسے کرتے تھے، تو انٹرنیٹ کے ذریعے سب سے زیادہ میرے ہینڈ اوور یہ کام رہتا تھا
इंटरनेट के ज़रिए हम दुनिया भर में राब्ते करते थे। मेरे भाई मैं तो उस दौर की बात करूं जब इंटरनेट था ही नहीं। सर वो दौर तो हमने देखा नहीं। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा जी। था कि वो जो दौर था देखा नहीं आपने, अगर आप होते उस दौर में तो क्या करते फिर, ये पूछ रहा हूँ। आपके वालिदैन आबा अजदाद क्या करते थे जिस तरह से? सर हमारे आबा व अजदाद जो है उस दौर में जैसे कि स्ट्रगल करते हैं। अब तो व्हाट्सएप का दौर है, फेसबुक का लिंक भेज दिया, सुन लिया। नहीं तो फिर उस दौर में स्ट्रगल करके लोगों को बताते थे कि भाई हम फला पहले तो खतों किताबत होती होगी ना, खतों किताबत में। सर मुझे इस बात का इल्म है क्योंकि मैं अब्बू के साथ बचपन से काफ़ी रहा हूँ। मैं 3-4 साल की उम्र से ही अब्बू के साथ रहा हूँ। बसों में बहुत ट्रैवल किया हमने। अच्छा। बसों में जाते थे दूर दूर, और गर्मी का मौसम, गर्मी का आलम होता था। मैं भी बचपने में पीछे लग जाया करता था बच्चों की तरह। जाते थे तो गर्मी में देखता था। आज मुझे वो बातें याद आती है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते। वो ऐसा वक्त था कि सर गर्मी शदीद, उस पर मेरी मेहनत, इतनी दूर जाना बसों में, फिर मुलाकात करनी, फिर अब या तो खच जाते थे या आप खुद जाए। तो आप ये समझते हैं कि आपके वालिद का दौर जो था कव्वाली के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी। क्योंकि सिर्फ पीटीवी चैनल था, क्या जी। कव्वालियाँ ज़्यादा होती थी या अब ज़्यादा होती हैं? मैं उस रेफरेंस से बात करूँ, कमर्शियली, फाइनेंशियली ज़्यादा बेहतर है या वो दौर बेहतर था? सर फाइनेंशियली तो अब ज़्यादा बेहतर हो गया। अच्छा, लोग ज़्यादा सुन रहे हैं। जी, बहुत ज़्यादा इसको पजीराई मिल गई। हम दौर सबको हाज़िर शुक्र में। अदा करना चाहिए नुसरत फ़तेह अली जी। खान साहब का जी बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली सर कि होना उनके चाहिए। उनके आने के बाद से कव्वाली का एक नया रेवोल्यूशन आया इंडिया, पाकिस्तान में, दुनिया भर में। जी जी कव्वाली गोरों ने सुनना शुरू कर दी, बिल्कुल, पता ही नहीं चला उनको। बिल्कुल। सर इस बात में कोई शक भी नहीं है कि कव्वाली गोरों ने इसलिए सुनना शुरू की क्योंकि उन्होंने एक ट्रैक चेंज किया, पॉप को कव्वाली को फ्यूजन कर दिया। फ्यूजन का एक लाए, वो नया तरीका लोगों को सुनाया कि ये भी चीज़ हो सकती है, और बहुत अच्छी उन्होंने और जिद्दत नुसरत की। फ़तेह अली खान ने तो गोरों के साथ कोलैबोरेशन किया, पीटर गैब्रियल के साथ, माइकल ब्रुक्स के साथ, जी, बिल्कुल। और उनकी इंग्लिश फिल्मों के लिए उनके साउंड जी। ट्रैक्स उन्होंने बनाए, बिल्कुल। इंडिया के अंदर बनाए। सर जिद्दत की उन्होंने जी बहुत जी जी, बहुत ज़्यादा। जी, आप अपने ग्रुप में जो है वो आप सारा मैनेज करते हैं? जी सर, कोशिश करते हैं। हमने 2011 से स्ट्रगल का जो हमें रिस्पांस मिला, अल्लाह ताला ने रिस्पांस दिया, तो 2011 में हमने इंडिया वर्ल्ड कल्चरल फोरम में परफॉर्म की। फिर 2014 में दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में परफॉर्म किया, और फिर 16 में इंडिया वर्ल्ड कल्चरल फोरम में दोबारा परफॉर्म किया। फिर 2015 में बेंगलोर इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में परफॉर्म किया, और उसके अलावा 2019 में ओस्लो मेला फेस्टिवल में हमने परफॉर्म किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फेस्टिवल में परफॉर्म कर चुके हम इंटरनेशनल लेवल पे। और उसके बाद हमें यूके भी जाना था लंदन मेला फेस्टिवल में, लेकिन वो लॉकडाउन का सिलसिला कोविड जारी की हो वजह गया था, कोविड की वजह से। तो इस वजह से अब तो आप अपने ग्रुप, इसका कव्वाली का जो सारा ग्रुप का वो करते हैं, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन आप हैंडल करते हैं? जी अच्छा, तो आपके सोशल पेजेस भी हैं, जैसे मैं पहले पूछ रहा था? जी सर, मैंने बताया था अभी, अयाज निज़ामी कव्वाल के नाम से यूट्यूब पर भी और फेसबुक वगैरह पर भी। ज़बरदस्त। ये बताओ सनी कि ये कव्वाल सारे आदमी क्यों होते हैं, औरतें क्यों नहीं करती? आजकल तो औरतें भी कर रही हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, कौन है पाकिस्तान में, कौन औरत कर रही है? पाकिस्तान में तो एक गोरी कर रही है, मैंने उसको देखा है। वो जो एक कव्वाली ग्रुप है, आप लोगों ने भी देखा होगा, गोरी कव्वाल है जी वो। जी पता नहीं क्या नाम है उनका, वो यहाँ भी आए थे, वो अमेरिकन काउंसलेट के अंदर उन्होंने किया था। शदना, आप सर भी वो आए थे? पाकिस्तान के नहीं है, वो अमेरिका के ही हैं। हाँ, मैं गोरी कह रहा हूँ ना। जी तो गोरे। गोरी पाकिस्तान की कहाँ होगी? वो आमना मेरे ख्याल से उनका नाम नहीं, है। नहीं, नहीं। ताहिर आमना। नहीं नहीं, गोरी है वो, फुल गोरी है, गोरा उसके साथ वो है। अच्छा, एक और तबले पे भी, रिदम पे भी वो गोरी है उनके। अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार, और फिर मैंने सोचा कि भाई आप लोगों की बहनें और फैमिली में लेडीज़ तो होती हैं, तो उनको नहीं ये विरासत में मिलती चीज़? सर विरासत में तो हमें मिलती है ख़ानदानी चीज़ें, लेकिन ये रिवायत में कायम है। और क्योंकि जाहिर सी बात है हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब तक हम बावजूद नहीं होंगे कव्वाली कैसे करेंगे नहीं, ना। मैं ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। अब लेडीज़ को कैसे पर्दे से बाहर लेके आए हैं?
لیڈیز کیا وہ نعت نہیں پڑھتی؟ سر وہ اصل میں دیکھیں وہ بھی پڑھتی ہیں، تو میرے حساب سے وہ سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ آپ وہ تو پھر آپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ اسلام کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو میرے بھائی؟ آپ یہ نہ کرو، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی نہیں ہے. اگر دیکھو میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گانا چاہیں یا مطلب کوئی نہ کوئی اس کی سالڈ وجہ ہوگی جو کہ شاید آپ کو نہیں علم کہ نہیں ہوا، یا پھر ٹریڈیشن ہی نہیں بنا خواتین کا. سر پہلے کی خواتین کلاسیکل کرتی تھی، ایسی بات نہیں ہے. اچھا. پہلے کی جو خواتین تھیں وہ کلاسیکل کرتی تھیں، لیکن چونکہ ہم خاندانی لوگ ہیں تو ہم پہ بڑی اس بات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے خاندان کی عورتوں کو ایسے نہ لایا جائے. ٹھیک ہے، تو اسے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں پاکستان میں ہے ہی نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا فیمیل قوالی. اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان سے میں اس وقت ملتا تھا اپنا پاکستان میں، یہاں پہ پاک پتن شریف میں ملاقات ہوتی تھی، جب وہ اردو بھی صحیح نہیں بول پاتے تھے. طاہر اور یہ جو قوال کی آپ بات ذکر کرتے ہیں، وہ اس وقت انگلش میں ہی بات کرتے تھے، اردو بھی بولنی نہیں آتی. جی جی. یہ بات بھی میرے خیال سے 2000 میرے خیال سے 2011-12 کی نہیں اور پرانی فنا فی اللہ گروپ ہے. ہاں فنا فی اللہ. یہ میرے خیال سے 2004 یا 5 کے بعد وہ آنا شروع ہوئے، لیکن اب تو آنا چھوڑ دیا انہوں نے. اچھا چلیں خیر. مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے ڈفرینٹ جانرا بھی ٹرائی کیا قوالی کے علاوہ؟ جی غزل جی یا پاپ یا کچھ ڈسکو شسکو؟ جی جی سر، کوشش تو رہتی ہے انسان کی ہمیشہ اچھا کہ کچھ بہتر کر کے دکھائیں. اچھا. کیونکہ دور حاضر میں جو چیزیں چل رہی ہیں لوگ کس طرف متوجہ ہوئیں گے. تو کیا کیا گا لیا آپ نے پھر اس میں سر آج کل تو یہ ہے قوالی میں لوگوں کا کی بورڈ کا استعمال زیادہ ہو گیا. اچھا مجھے تو بالکل نہیں اچھا. اب اس میں ہی فوک آ جاتا ہے، وہ پیڈ آ جاتا ہے سارا، کچھ ہزار ڈھول بھی لے آتے ہیں، ڈھول کی فرمائشیں ہوتی ہیں کافی پروگرام میں، گیٹارسٹ آ جاتے ہیں. آپ لوگ لے جاتے ہو پھر؟ کبھی کبھار سر بہت زیادہ کوئی زور فرمائش ہوتی ہے تو لے جانا پڑتا ہے، مجبوری. اچھا تو غزل بھی گا لے تو کچھ گنگنا کے سناؤ غزل میں. غزلیں آج کل چل رہی ہیں جیسے آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجیے، آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجیے، یوں بن سور کے سامنے آیا نہ کیجیے، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو، کالی کالی زلفوں. دیوانہ میرا دل ہے دیوانے کو کیا کہیے، دیوانہ میرا دل ہے دیوانے کو کیا کہیے، زنجیر میں زلفوں کی پھنس جانے کو کیا کہیے، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو. ایک اور میری فرمائش اگر وہ گا سکتے تھوڑا، وہ بھی میں نے آج کل سن رہا تھا، انڈیا کے قوال نے اس کو گایا، وہ چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا، بریک کر کے چلتے 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 یوں ہی کوئی مل گیا تھا، یوں ہی کوئی مل گیا تھا، سر راہ چلتے چلتے، سر راہ چلتے چلتے، یوں ہی کوئی مل گیا تھا، یوں ہی کوئی مل گیا تھا، سر راہ چلتے چلتے، سر راہ چلتے چلتے. واہ جناب. تو اب یہ بتائیے مجھے کہ یہ موسیقی گلی کیا چیز ہے یار؟ موسیقی گلی یا موسیقی محلہ ہے گلی ہے؟ سر موسیقی کی تو کوئی قید نہیں ہے، کوئی گلی، کوئی علاقہ، کوئی محلہ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بس یہ لوگوں نے نام دے دیا ہے گلی، کیونکہ اس گلی میں وہ بھی نام اس لیے دیا ہے کیونکہ اس میں سارے خاندانی قبائل. ارے بھائی ہے نا جگہ ایسی، ہاں نام ہے نا. ہاں. تو اب بتائیے مجھے وہ وہ کدھر ہے؟ وہ
ہماری شو مارکیٹ میں ہے, اچھا قوال گلی کے نام سے مشہور ہے. اچھا, آپ وہیں, آپ کی رہائش وہیں ہے؟ وہاں پہ جتنے بھی آپ کو الحمدللہ. کب سے رہ رہے ہیں آپ کو وہاں؟ سر میں تو بچپن سے ہی دیکھ رہا ہوں. مطلب آپ کیا سر موسیقی کی گلی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب پاکستان بنا تھا مائیگریٹ کے بعد, تو جتنے خاندانی قوال تھے وہ سب اسی گلی میں آ کے شفٹ ہو گئے. وہ آپ بتا رہے تھے کوئی دو مین قوال تھے؟ 2 مین قوال تھے جی, وہ بتائیں گے. جی وہ دونوں وہیں آئے تھے. اچھا, پہلے تھے کلن خان, نام میں نے لیا تھا, جی, اور بابا قوالی فاروق احمد خانی صاحب. اچھا, کلن خان قوال اور بابا قوالی فاروق, یہ 2 قوال تھے اس وقت. اور ان کو اس دور میں دونوں قوالوں کو محمد علی جینا صاحب نے, لیاقت علی خان صاحب نے, اور ہمارے علامہ اقبال صاحب نے, وہ تو اس وقت تھے, وہ سنتے رہتے تھے وہاں پہ. یہاں آنا ہوتا تھا دلی سے, یہاں پہ سب ایک ہی تھا اس وقت. تو وہ مین قوال یہاں آ کر بسے اور اس علاقے میں پھر ان کی وجہ سے ان کے جو بچے ہوئے اور جو ان کی فیملی بڑھی, تو وہ سارے یہاں رچتے بستے گئے. جی بالکل. ان کے بچوں کے علاوہ بھی دیگر قوالوں نے جو ان کے ساتھ پیچھے کلیپنگ کرتے تھے, ہم نوا کی شکل میں ہوتے تھے, ان سے سیکھا, پھر ان سے اجازت, وہ بھی قوال بنتے گئے. وہ پھر قوال بنتے گئے. تو اندازاً کتنے گھرانے ہوں گے وہاں پر؟ سر میرے حساب سے گھرانے تو بہت ہیں وہاں پہ, میں سوری, لیکن قوالوں کی اگر آپ گنتی کی جائے اس دور میں وہاں پہ میرے حساب سے 50 سے زائد قوال موجود ہیں. ناظرین, یہ کراچی میں گارڈن ویسٹ کا ایک علاقہ ہے جس کو پرانے زمانوں میں گاندھی گارڈن بھی کہتے تھے اور چڑیا گھر بھی کہا جاتا ہے یہ علاقہ, اور جو کہ کراچی کے پرانے علاقوں میں سے ہے. یہاں پر ان کی رہائش ہے جس کو میں نے ذکر کیا, موسیقی گلی بھی کہا جاتا ہے کہ موسیقی محلہ بھی کہا جاتا ہے. جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر 40 سے 50 قوال رہتے ہوں گے, بہت بڑی بات ہے. تو یہ تو شام میں تو میلہ لگتا ہوگا پھر قوالوں کا؟ جی بالکل, شام میں میلہ, اور ہر گھر سے آواز آتی ہوگی, بالکل ہر گھر سے آواز جیمنگ کی. بالکل. تو دوسرے لوگ ڈسٹرب نہیں ہوتے وہاں پر؟ نہیں سر, سب آپس میں ریلیٹیوز ہیں, سب کو پتہ ہے, اور جو رہنے والے بھی ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہے. تو نہیں, وہ جو گھر والے بچے ہوتے ہیں یا لیڈیز ہوتی ہیں تو ان کو سونا وغیرہ نہیں ہوتا ہوگا, وہ جاتی, وہ سب زیادہ تر قوالی ہیں. اچھا, ان کی روٹین اسی میں ہی دج بج گئی ہے. زبردست. تو آپ لوگ ایک بھائی اور ہیں آپ کے بڑے, وہ ان کے بارے میں بتائیے. سر وہ میرے سے بڑے ہیں, فراز احمد نظامی. جی, اور میں بھی ان کو مین کہوں گا ہمارے لیے, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کیشیئر کا کام کرتے ہیں, اور جو پرانے جو کلاموں کی فرمائش ہو جاتی ہے بزرگان دین کے جتنے بھی کلام ہیں تو پڑھ کے جو ہمیں یاد نہیں ہوتے, ویسے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے نا کوئی بھی محفل میں آ کے اچانک فرمائش کر دے, ذہن میں نہیں آ رہا کبھی, تو وہ نکال دیتے ہیں پڑھ کے, ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, زبردست. تو آپ لوگ چاروں بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں؟ جی جی. اچھا, تو آپ لوگ, آپ کے والد صاحب, والدہ اور سب بہن بھائی سب ساتھ ہی؟ والد صاحب حیات ہیں الحمدللہ, والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. اچھا جی جی. اور آپ میرڈ ہیں؟ جی جی. اور آپ میرڈ ہیں؟ جی. آپ کے کتنے بچے؟ میرے ایک بیٹے ہیں. ماشاء اللہ. جی. اور آپ کے؟ سر میرے. اچھا, تو آپ کا بیٹا کتنا بڑا ہے؟ سر وہ تو ابھی 3 مہینے کا ہے. اچھا, اور آپ؟ سنگل. اچھا, سنگل ہے. تو آپ کے بیٹا بھی اسی فیلڈ میں آئے گا؟ جی جی, کوشش کریں گے. چلیں, زبردست. فیضان, آپ کی پڑھائی آپ نے کہاں تک کی تھی؟ سر میں نے انٹر پاس کیا. اوکے. وہی جیسے بھائی صاحب نے فرمایا تھا شروع میں کہ ہمارا بھی باہر جانا ہو گیا تھا, اور پھر میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ سوشل میڈیا کا زیادہ اس وقت بھی میرے ہاتھ میں تھا. اوکے. تو انٹر کے ایگزام دیے تھے, رزلٹ کے بعد باہر جانا ہوا. بالکل, تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں. آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے بھائی صاحب ہیں, نہایت ہی پولائٹ, بہت ہی تمیز, تہذیب, کیونکہ ان سے میرا پچھلے 15 سال سے تو سلام دعا رہی ہے, اور آج ہم 10 سال بعد ملے ہوں گے. لیکن انہوں نے جس تحمل سے ہمیشہ مجھے بلایا, تمیز سے, اتنے پیار سے, اتنے ادب سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بڑائی ہے. میرے تو چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی جس طریقے سے اگر ایسی اخلاق, ایسی تمیز سب میں ہو, ہمارے بچوں میں, میں آپ کے لیے بھی کہوں گا, آئی ایم شیور آپ بھی ایسے ہی ہوگے, لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ایسٹ ہے, کیونکہ ایک بہت کم ہوتا ہے. اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اللہ میاں آپ کو بہت کامیاب کرے, بہت آپ کو نوازے, شہرت, عزت, پیسہ
لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنی گردن میں سریا نہیں آنے دینا میرے واہ بھائی، واہ، کیونکہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے چھوٹے لوگوں کو دیکھا ہے جو بڑے لوگ بن گئے خامخواہ کہنے کو، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں میں بھی چربی اتر آتی ہے اور گردن میں سریا آ جاتا ہے، تو وہ نہیں آنا چاہیے. سر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، آپ نے فرمایا کہ ان سے میرا بہت پرانا تعلق ہے، مجھ سے 10-11 سال پرانا، اور انہوں نے اتنی محبت سے اتنی ادب سے جو ہے ہر جگہ بلایا. سر یہ تو ہماری تربیت میں شامل ہے، لیکن اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، آپ کا بڑا بنے کہ آپ ہمیشہ ہماری ریکویسٹ پہ ہر جگہ آتے رہے، اور میں ہمیشہ آپ کا مشکور رہوں گا. یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے اخلاق کی، جس کو کہتے ہیں نا اچھے اخلاق کی نشانی، کہ وہ میں نے ان کو تعریف کی، انہوں نے وہ واپس مجھے سود کے ساتھ لوٹا دی. سر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے بھی یاد رکھو اور یاد رکھتے ہیں، اور اتنی پرانی بات ہے، آپ سے تعلق رہا ہے اور آپ نے آج ذکر کیا، تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے تو ویسے ملاقات رہی ہے جی لیکن آج اتنی لمبی گفتگو بھی رہی. بالکل. اور میرا یہ مقصد یہ ہے سنی، اپنا ایاز اور فیضان، کہ ایک تو قوالی کو لوگوں تک پہنچانا، اجاگر کرنا، آگاہی دینا قوالی کے بارے میں، قوال گھرانے کے بارے میں، آپ لوگوں کے گھرانے کے بارے میں، آپ لوگوں کے گروپ کے بارے میں بتانا، تاکہ یہ جو چیز ہے ہماری پوڈ کاسٹ، یہ ایک جگہ یوٹیوب پہ جا کر آرکائیو ہو جائے گی. ٹھیک، آج ہو گئی آرکائیو، ضروری نہیں ہے کہ 1000 لوگ دیکھیں، 2000، لیکن آنے والے وقتوں میں سوچو، ذہن میں رکھو کہ یہ ایک لائبریری ہے. ٹھیک ہے، یہ لائبریری میں چلی گئی چیز، جیسے پہلے کتابیں ہوتی تھی. اب آنے والی نسلیں، آپ کے بچے کبھی بھی دیکھیں گے یار یہ گروپ تھا، انہوں نے اس وقت یہاں بیٹھے تھے، یہ بات کی تھی. آج میں ڈھونڈتا ہوں مثال کے طور پہ انٹرویوز یا باتیں غلام فرید صابری کی، یا مجھے جو غلام فرید صابری سے زیادہ مقبول صابری مجھے پسند ہے، ان کو لائیو بھی میں نے 2-3 دفعہ دیکھا، کہ بھائی ان کی بات چیت ملے یا ان کی ریکارڈنگز ملے، نہیں ملتی. بڑا ایک صدمہ ہے کہ یار اچھا ریکارڈنگ میں ان کا کلام یا ان کی قوالیاں یا ان کے انٹرویوز ہی نہیں موجود. یہ جو چیزیں، جو باتیں آپ کر رہے ہو، جو باتیں آپ نے آگاہی دی ہے، جو انفارمیشن اپنے خاندان کے بارے میں دی ہے، یہ ہماری معاشرے کے لیے انٹرنیشنلی جہاں جہاں ہمارے ملک کے لوگ، انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں قوالی سننے والے، اب تو گورے بھی سنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ایک انفارمیشن بھی رہے گی، آپ لوگوں کے لیے ایک ڈیٹا بیس بھی بن گیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو لوگ یاد رکھیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ بھی خود جب دیکھو گے، آج دیکھو گے تو ایک مزہ آئے گا، 5 سال بعد دیکھو گے تو اور مزہ آئے گا، اور 20 سال بعد دیکھو گے تو اور مزہ آئے گا میرے بھائی. تو یہ اس کا سلسلہ ہے. ابھی جانے سے پہلے میں کچھ 2-4 چیدہ باتیں کرنا چاہ رہا تھا. آپ لوگ فلمیں وغیرہ بھی دیکھتے ہو؟ فلمیں وغیرہ سر کم دیکھتے ہیں. یہ تو بہت دیکھتا ہے. میں بھی کم دیکھتا ہوں. اچھا، اتنے زیادہ وقت نہیں ملتا اصل میں. سر وقت یہ ہے کہ جی ہاں. اور آپ؟ سر میں بھی کمی سے دیکھتا ہوں. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ میں قوالیاں زیادہ سنتا ہوں. ہاں، آپ قوالیاں بہت دیکھتے، زبردست ہے. اچھا، اور کیا کہتے ہیں، انڈیا جانا ہوا آپ لوگوں کا، کیسا رہا تھا وہاں کا سر؟ ایکسپیرینس؟ بہت اچھا رہا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت پذیرائی ملتی ہے پاکستانی آرٹسٹوں کو وہاں پہ، چونکہ ان کے جو ریلیجن میں ہیں تو وہ لوگ اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں اور سیکھے ہوئے لوگ ہیں، راگ راگنیاں، تالے وغیرہ ہر چیز کو. اور جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ وہ عزت دیتے ہیں. بہت جو بات ہے زبردست. تو یہ بتائیں مجھے کہ قوالی آپ لوگ ہفتے میں یا کوئی سیزن ہوتا ہے، محرم میں تو آپ لوگوں کا نہیں ہوتا ہوگا جی. اچھا، اسی طریقے سے رمضانوں میں بھی نہیں ہوتا ہوگا، یا رمضانوں میں قوالیاں ہوتی ہیں رات کو؟ رمضانوں میں ہوتی ہیں شہری سر. میں جی. سر رمضانوں میں چینلز پہ زیادہ ہوتی ہیں، نہیں، گھروں میں بھی ہوتی ہیں. گھروں میں کم شہری ہوتی ہے، چینلز. اچھا. جی. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ ویسے کیا ایوریج آپ لوگوں کا شوز چلتے ہیں؟ ہفتے میں 1 دفعہ ہوتا ہے، مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ سر ہم دور حاضر میں تو شوز کا نام دے دیا قوالی نائٹ اور یہ وہ، لیکن کچھ محفل سما کے بھی پروگرام ہوتے ہیں. کیا بات. محفل سما، کچھ خانقاہی نظام جو چل رہے ہیں آج کل وہ بھی چلا رہے ہیں ہم، اس میں بھی خدمت کر رہے ہیں. چلا رہے ہیں کیا ہے، خدمت کہوں گا میں، خدمت کرنے لگے ہوئے.
اور محفل سما کہہ لیں، خانقاہی نظام، یا کچھ جو پرانے کلام سننے والے لوگ ہیں جو محفلیں جیسے اپنے گھر میں پروگرام رکھ لیتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں اس میں شامل. روایت کو قائم رکھا ہوا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے یہ روایت قائم ہے. ہم لوگ قائم ہیں اپنی روایت پہ ان لوگوں کی وجہ سے. ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی بڑائی ہے کہ آپ نے اس روایت کو قائم رکھا ہوا ہے. وہ محفل سما کے پروگرام چل رہے ہیں، وہ روایتی قوالی چل رہی ہے، وہ خانقاہی کلام سنے جا رہے ہیں سارے. اس میں آپ لوگوں کی یہ ساری. اچھا، میں آپ سے ایک بڑا پرسنل سوال پوچھنا چاہوں گا. راحت فتح علی خان جو کہ نصرت فتح علی خان کے وہ ہیں، لیکن اب میرا نہیں خیال کہ وہ قوالیات نہیں کرتے ہیں، وہ تو میوزک نارمل کرتے ہیں، جیسے عاطف اسلم ہے یا دوسرے سنگرز ہیں، اور وہ بہت پیسے بھی بہت لیتے ہیں، کروڑوں میں مطلب ایک شو کے لیتے ہیں. تو اللہ میاں آپ لوگوں کو بھی اس مقام پہ پہنچائے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ منی وائز آر یو ایکسپینسو نارملی؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں، ہمارے سامعین کے لیے آپ بتائیں کہ آپ ان کمپیریزن ٹو ادر گروپس کہ آپ افورڈیبل ہیں، نہیں افورڈیبل، کس بیسس پہ آپ چارج کرتے ہیں، کتنا ہوتا ہے؟ اوبویسلی ہر کسی کا ایک ہوتا ہے کہ جی اتنا تو ہمارا کرایہ بھاڑا نکل جائے، اتنا ہمارا اخراجات نکل جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. سر یہ اصل میں پروگرام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اوکے. اس کے حساب سے ہمارے چارجز ہوتے ہیں، کیونکہ اور تعلقات بھی ہمارے دیکھے جاتے ہیں جو ہمیں اس دور سے پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں، سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ہمیں بھی سمجھنا پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے. اگر ہم آنکھیں پھیر لیں گے تو پھر ہم بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں گے. اچھا، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ہے تھوڑا خیال کرتے ہیں ہم. ایسا نہیں ہے کہ اپنی بات پہ اٹل رہ جائیں. جہاں تعلقات ہیں وہاں تھوڑے سے ہم بھی کر لیتے ہیں مینیج آگے پیچھے. صحیح. ویسے یہ جو قوالی جو قوال ہیں، آپ جو آپ نے جیسے آپ کی اولاد ہے یا ان کی اولاد ہوگی، ان کی ہوگی جب ان کی ہے، تو آپ کیا ان کو کہیں گے، بچوں کو مشورہ دیں گے کہ ہاں قوال بنو؟ نہیں سر ایسی بات تو نہیں ہے. نہیں، مشورہ نہیں دیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم پڑھائی کا زور دیں گے. نہیں وہ تو دیں گے، میں پوچھ رہا ہوں کہ قوالی کا مشورہ دیں گے؟ سر ان کو خود پوچھیں، وہ خود آئیڈیا ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے پڑھائی پہ زور ہوتا ہے، اس طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی جاب کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں یعنی یا اس کام میں ہی رہنا چاہ رہے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جاب کر کے وہ تھک ہار کے آ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی، ہم یہاں پہ. اور ہمارا کام بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں، تو اس میں زیادہ وہ گھومنا پھرنا بھی ہو جاتا ہے، دل زیادہ یہاں لگ جاتا ہے. سر ایکچولی بلڈ میں ہی شامل ہے. ہاں بلڈ. ہمارا جو گھرانہ ہے وہ 750 سال پرانا ہے. تو جب سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو جو بھی آنے والی نسلیں ہوتی ہیں وہ خود بخود اس طرف جو ہے آ جاتی ہیں. آ جاتی. جی سنی میاں. اور گانا بجانا چیز ایسی ہے موسیقی کہ اس میں ایک دفعہ جب کوئی بندہ چلا گیا تو پھر لوٹنا بہت مشکل ہے. ہاں سنی آپ نے کتنی پڑھائی کی تھی؟ میں نے انٹر آرٹس میں، سائنس میں؟ آرٹس میں. زبردست. اور اب آپ جو ہے اپنی ٹریننگ کیسے کرتے ہو سیکھنے کی؟ موسیقی کی بات کرو. دوپہر میں اٹھتے جلدی ہے، ناشتے کے بعد جو ہے لے کر بیٹھتے، اور جب لے کر بیٹھتے تو وہی ایاز بھائی نے جیسا فرمایا کہ جو ہے دل لگ جاتا ہے، روح لگ جاتی ہے. تو یہ تو 2-3 گھنٹے. تو اس کے لیے آپ کو مطلب جیسے ایاز بھائی ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، کیا وہ آپ کو کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی رینڈملی جو اٹھا شروع کر دیا، یا کوئی ترتیب ہوتی ہے سیکھنے کی؟ کیا ہوتا ہے سلسلہ؟ ایکچولی کلاسیکل جو ہوتا ہے نا، کلاسیکل پہ ہم لوگوں کا نہیں ہوتا تو کلاسیکل ہی ہے. میں پوچھ کیا رہا ہوں، جیسے ایک مثال کے طور پہ میں نے اگر کچھ سیکھنا ہے، اگر میں نے کوئی کمپیوٹر سیکھنا ہے فار ایگزامپل، تو ایک پروگرام ہے کمپیوٹر کا، 1 سال کا پروگرام ہے، یار مجھے آج کا یہ کام ہے، کل کا یہ کام ہے، پرسوں کا ایک ترتیب ہے نا. اسی طریقے سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کی جو آگے سیکھنے کی کوئی ترتیب ہے یا کوئی رینڈم چلتا ہے صرف؟ سر ترتیب جب ہوتی ہے جب کوئی پروگرام ہوتا ہے. ہمارے جو ایک چیز پہ ریاض کرایا جاتا ہے، ہمارے دادا بتاتے تھے، ابو بتاتے ہیں کہ 22 سال تک لوگوں نے ایک ہی راگ پہ ریاض کیا. 22 سال.
اور کہتے تھے ابھی ہمیں کچھ نہیں آیا. دوسرے راگ بھی گاتے تھے, ایسی بات. اسی طریقے سے ہم بھی کبھی ایک ٹھیکہ یا ایک کلام اس پہ ریاض کر رہے ہیں. ہاں کوئی شو یا کوئی پروگرام ایسا ہو رہا ہے تو اس میں بھی ہم وہ سارے کلام پہ بھی ریاض ہمارا چلتا ہے, پریکٹس ہوتی رہتی ہے. ورنہ پروگرام چلتے ہیں تو پروگراموں میں ہی کہہ لیں آپ, پریکٹس چلتی رہتی ہے ہماری. جی, تو آپ مجھے بتائیے کہ آگے والے آنے والے وقتوں میں روڈ اہیڈ 5 سال 10 سال میں ویئر ڈو یو سی یور سیلف, اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ سر کوشش کرتا ہے ہر بندہ آگے بڑھنے کی. بالکل. ہماری بھی یہی کوششیں ہیں کہ ہم خود بھی آگے بڑھیں اور اپنے کام کو بھی آگے بڑھائیں, اور جو ہمیں چیزیں آتی ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں. بالکل. اس وجہ سے ہم سکھاتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں, جو بھی تھوڑا بہت ہمیں معلومات ہیں, جو بھی تھوڑا بہت سیکھا ہوا ہے. تعریف تو ہمارے بزرگوں کی ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں وہ اس روایت پہ قائم رہے, برقرار رہیں, اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی یہی بات سکھائیں گے. سب سے پہلے ادب اور عاجزی. کیا بات. ادب اور عاجزی سے بہت دعائیں ملتی ہیں, اور دعاؤں سے بہت کام بن جاتے ہیں. زبردست. فیضان بھائی نے بات کو تھوڑا سا بہت ہی اچھی طریقے سے بیان کیا. میں آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گا لیکن ذرا ڈفرینٹ اس میں, اور وہ یہ کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایم, اگر میں پوچھوں کہ بھائی میں نے بڑھنا ہے, جیسے میں اگر اپنے لیے کہوں, اپنے چینل کے لیے کہوں جی میں چاہتا ہوں میرا چینل یہاں پہنچ جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ نے کہاں جانا ہے آگے؟ سر ہماری تو کوششیں ہیں کہ ہم اپنے کام کو آگے بڑھائیں. جی. اور لیکن سر نام دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی. بالکل. ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاندانی ہے تو اسی کا نام ہو. بالکل. بہت سارے شوقیہ گانے والے حضرات کا نام ہو جاتا ہے. تو کوشش ہماری رہے گی, آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی. زبردست. آپ کی محنت اور آپ کی مخلصی اور کوشش جاری رہے گی تو انشاءاللہ آپ لوگ بہت آگے جاؤ. ہم سب کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں, اور آپ لوگ اللہ میاں آپ کو کامیابی دے, عزت دے, شہرت دے, اور آپ دنیا بھر ٹریول کرو, پاکستان کا نام روشن کرو. اور اس موقع پر میں اب چاہوں گا کہ وہ باتیں چیری چینل سے اجازت لیں. آپ کے ساتھ ہم نے بڑا مزہ آیا مجھے آج, ہم نے بڑی انفارمیشن مجھے بھی ملی, اور بڑی زبردست ہم نے سنے کلام بھی اور ایک آدھ گیت بھی, اور ابھی اور بھی سنیں گے, اور آپ کے ساتھ جو ہے ہم انشاءاللہ ملتے بھی رہیں گے. جی جی. تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے فیضان؟ جی سر, ایک تو یہ کہ ابھی پچھلے مہینے ہمارے دادا استاد رئیس احمد خان صاحب کی یاد میں پاکستان امریکن کلچر سینٹر میں پروگرام ہوا تھا. جی بالکل ہوا تھا. اس میں تشریف لائے تھے, آپ نے بہت حوصلہ افزائی کی تھی ہماری, لیکن اس میں جو ہمارے دادا کی یاد میں کتاب بنی تھی وہ آپ لے جانا بھول گئے تھے, وہ آپ کو تحفے میں پیش کرنا. بہت شکریہ فیضان. جی فیضان آپ نے یہ مجھے دیا, یہ میں تو اس کا وہ پڑھ کر ہی میں ہل گیا ہوں. استاد رئیس احمد خان صاحب, یونیورسٹی آف قوالی, ہاپڑ گھرانہ. واہ ماشاء اللہ. تو یار یہ اس کو یونیورسٹی آف قوالی کہا کہتے ہو آپ لوگ, ایک طرح سے یونیورسٹی ہی سر. ہوئی. یہ ادارہ فن و ثقافت نے ہمارے دادا کو یہ خطاب دیا تھا. اور ایک چیز اور ابھی تک ہم نے نہیں بتائی آپ کو, جو بتانا چاہتا ہوں. ہمارے دادا استاد رئیس احمد خان صاحب کلاسیکل کی مشکل تالوں میں قوالی کے مجید کہلائے. ان سے پہلے انہوں نے کلاسیکل ڈھیکوں میں قوالی کبھی بھی کسی نے نہیں کی, وہ اس کے مجید کہلائے, اور وہ آپ نے PACC میں سنا بھی تھا. زبردست. یہ ایک بات رہ گئی تھی, اس کو ایڈ کر لیں. میں پوچھنا چاہوں گا ریاض کہ آپ لوگوں کا کمپٹیشن بھی ہے؟ کمپٹیشن مطلب مقابلہ ایز ان دوسرے قوالوں سے ہوتا ہے, مطلب ایز ان ہوتا ہے نا کہ بھائی میں وہ قوال بھی ہے, یہ بھی قوال ہے, فلانا ہے, تو میں اس سے اچھا ہوں, وہ مجھ سے اچھا ہے, آپس میں وہ جس کو کہتے ہیں کھینچا تانی. نہیں نہیں سر, بالکل بھی نہیں سر. ہمارے دادا کہتے تھے اور ہمارے ابو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے, اور جیسے جھکتا وہی درخت ہے جس میں پھل ہوتے ہیں, تو ہمیشہ جھکاؤ رکھو. اوکے. اور کہتے تھے کہ خالی برتن جو ہوتا ہے وہ بچتا ہے, بھرا ہوا برتن کبھی نہیں بچتا. بہت اچھی بات. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ہی زبردست نیچے ہیں, سب لوگ بہت بڑے لوگ ہیں, تاکہ ہم سیکھتے رہیں
اور آپ سے بھی یہی دعا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. بالکل آپ کے لیے دعا حاضر، اور نہیں آپ لوگ دعاؤں میں شامل ہمیشہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کو ضرور دیکھیے. یہ قوالی اور قوال گھرانے کے بارے میں بڑی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ ہے، جنریشن ایکس ٹو جنریشن زی کے سلسلے میں. وہ باتیں تیری چینل پہ. قول پیش کر رہے ہیں جو خانقاہی اور روایت قوالی کا انداز ہے. تو قوالی کی ابتدا قول سے ہی ہوتی ہے، وہی اپنی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سماعت فرمائیں. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام چھاپ تلک سب چھین لی، وہ پیش خدمت ہے. سماعت فرمائیں. چھاپ تلک سب چھین
ma da ba da ma pa ma ga ma pa da ma pa ma ga ma pa da pa ni da ba da ma pa ma ga ma ga re sa. ہمارا بہت مشہور کلام جو راگ درباری میں ہے، ہمارے بڑے دادا کا لکھا ہوا کلام، کافی قوال حضرات پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ترانے کے ساتھ پیش خدمت سماعت فرمائیں۔ پانی سارے سارے نی سارے سارے نی سانی پانی پا ما پا سا پا گا ما رے نی رے سا سا تو God.
رنگ سماعت فرمائی جو خانقاہی اور روایتی قوال کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، دور حاضر میں محفل کے اختتام میں پیش کیا جاتا ہے، رنگ پیش کر رہا ہوں۔ رسول کی سرگ والا ہر جا کی چونر رنگ دیو سو دھن دھن آج رنگ ہے ماں رنگ ہے نیوا، آج رنگ ہے ماں رنگ میری ساگری میرے محبوب کے گھر، میری ساگری میرے محبوب کے گھر، میرے محبوب کے گھر رنگ ہے ساگری میرے محبوب کے، ہاں میرے محبوب کے، ہاں میرے محبوب کے گھر رنگ ہے سجن میرا میرا آنند بدا سجن ہر یہ سگیا بدا سجن میرا میرا مول گھر آج رنگ ہے ماں موہے پیر پایو موہے پیر پایو پایو موہے پیر پایو موہے پیر پایو جامودین اولیا نی جامودین اولیا نی جامودین اولیا نی جامودین اولیا نی اولیا نی جامودین اولیا بر سنگ اے مارن ہری سورنگ اور دیسی دین میں تو دیس پردیس میں ڈھونڈ پھری ہوں، دیس پردیس میں ڈھونڈ پھری ہوں، تورا رنگ بھائیو میں تورا رنگ من بھائیو میں تورا رنگ من بھائیو میں تورا رنگ کئیوں میں تورا سنگ چلتے 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 یوں ہی کوئی مل گیا تھا سرے راہ چلتے چلتے سرے راہ چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا یوں ہی کوئی مل گیا تھا سرے راہ چلتے چلتے سرے راہ چلتے چلتے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اس قسم کے انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ اور بہت ہی امیزنگ لوگ، آج جیسے کہ ہمارے چینل پہ جنریشن زی کے 3 ینگ قوال بھائی موجود تھے، ان کے ساتھ زبردست گفتگو رہی، انفارمیشن آپ کو ملی، آپ کو آگاہی ملی، بہت زبردست کلام سننے کو ملا، باتیں سننے کو ملی۔ تو نوید فاروقی کا آپ سب کو وہ باتیں تیری چینل سے آداب۔ میں فیضان نظامی اور ہم لوگ نوید فاروقی صاحب کے بہت مشکور ہیں، اور وہ باتیں تیری چینل کے بہت مشکور ہیں۔
ان کی اور ہمارے پورے گروپ کی طرف سے، خصوصی میری طرف سے، فیضان نظامی کی طرف سے آداب۔ میں ایاز نظامی قوال، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سر نے ہمیں یاد کیا اور آج اتنی اچھی گفتگو رہی ہماری۔ میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میری طرف سے آداب۔ سنی نظامی کی طرف سے آداب۔